محافظ ہے نگہباں ہے میرا مسلم پرسن اللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا انصار اللہ. صدر عالی قدر بہت ہی لائق احترام شخصیت مولانا مفتی سراج صاحب ملی زید مجدہم، ہمارے مخلص بھائی جناب مولانا مفتی قاسم جیلانی صاحب محتمم فلاح دارین، اور مختلف علاقوں سے سفر کی صعوبت برداشت کر کے تشریف لانے والے ہمارے علماء کرام، خاص طریقے پر بہت ہی محنت اور یکسوئی سے اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دینے والے ہمارے مولانا نور محمد صاحب جو بھساول سے تشریف لائے، اور ہمارے انیس بھائی ہیں کہ نہیں؟ ادھر آئیے، آپ ادھر تشریف لائیے. اور دیگر تمام شرکائے مجلس. آپ قریب رہیں گے تو ذرا آپ کو دیکھ دیکھ کے حوصلہ ملتا رہے گا. آج کی یہ مجلس کوئی جلسہ نہیں ہے. عام طریقے پر مسلمانوں میں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ جلسے میں اور مشورے میں فرق ہے. ہم لوگ جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس مجلس میں عام لوگوں کو نہیں بلایا گیا ہے. ہر علاقے سے خدمت کرنے والے یا جن سے آئندہ خدمت کی امید ہے ان کو بلایا گیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ شہر دھولیا کی مختلف برادری کے لوگوں کو بھی، برادری کے لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں بلکہ برادری کے ذمہ دار پنچ حضرات، جن کو سردار بھی کہتے ہیں. اور سردار تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ تختہ دار پہ بھی لٹکا سکتے ہیں. تو سردار حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ہمارے مفتی قاسم صاحب جیلانی نے برادری کے ذمہ دار حضرات کو بھی بلایا ہے. اور میں مختلف علاقوں سے، یہاں تقریباً 5 ضلع سے آئے ہوئے افراد ہیں. ضلع ناسک سے، جس میں ہم لوگ یعنی مالیگاؤں کے لوگ ہیں، ضلع ناسک، پھر ضلع دھولیا ہے، ضلع نندربار ہے. نندربار والے حضرات آ گئے یا نہیں؟ کون آئے ہیں بتائیے، ذرا ہاتھ اٹھائیے. اچھا، مولانا زکریا صاحب نہیں آئے وہاں سے؟ کدھر؟ ہاں، آپ تو میرے پڑوسی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اور ایم پی سے، برہان پور سے بھی لوگ آئے ہیں، غالباً پہنچ چکے ہوں گے، ابھی آ جائیں گے. مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ وہاں جو اصلاح معاشرہ کمیٹی کام کر رہی ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ناسک، دھولیا، نندربار، جلگاؤں، یہ 4 اضلاع مہاراشٹر کے ہوئے اور ایک ضلع ایم پی کا ہوا.
چونکہ ایم پی متصل ہے ہمارے یہاں سے اور وہاں کام الحمدللہ چل رہا ہے، تو ان حضرات کو بھی یہاں زحمت دی گئی۔ ہم لوگوں کو آج کی مجلس میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور زمینی سطح پر کام کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت مسلمان کیسی اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، باخبر ہیں، سماج میں خدمت کا آپ کو تجربہ ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت یہ ملک بہت ہی نازک موڑ پر آ کر کھڑا ہے۔ یا تو ان نازک حالات میں ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری، دیانتداری، اخلاص اور پوری تندہی کے ساتھ انجام دیں اور مسلمانوں کو ان کے دین سے قریب کر کے اللہ کی مدد کا مستحق بنائیں، اور یا تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں تاکہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں اللہ نہ کرے کہ ہم اس ملک میں اسی تجربے سے گزریں جس تجربے سے برما کے لوگوں کو گزارا گیا ہے۔ کئی برسوں سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مہلت اس ملک میں مسلمانوں کو ملی ہوئی، اور بجائے جذباتی گفتگو کرنے کے، بجائے روایتی کاموں کے انجام دینے کے، ضرورت اس کی ہے کہ زمینی سطح پر ایک ایک مسلمان کو اندر سے مسلمان بنانے کی محنت کی جائے۔ لیکن افسوس ہے اور بہت افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کا مزاج روایتی کاموں کو جلد قبول کرنے والا ہے، زمینی سطح پر محنت کی عادت ہمیں نہیں۔ ہم خود غور کریں کہ ہم لوگ کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیے ادھر۔ زمینی سطح پر ہم لوگوں کو محنت کرنا۔ صورتحال اتنی خراب ہے مسلمانوں کی اندرونی خرابیاں اس درجے کی ہیں کہ مسلمان بچیاں برائیوں کو جانے دیجئے، برائی اور بے حیائی کے راستے سے کفر اور ارتداد تک پہنچ رہی ہیں، مرتد ہو رہی۔ اوسطاً ہماری ریاست میں، صرف اپنی ریاست کی بات میں کر رہا ہوں، مہاراشٹر کی، اوسطاً ہر مہینے ہماری ریاست میں جو سرکاری ڈاٹا ہے اس کے مطابق 60 سے 70 لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ اوسط ہے، اور یہ وہ ڈاٹا ہے جو کورٹ میرج کرنے والوں کا جمع ہوتا ہے اور نیٹ پر موجود ہے۔ 2 لڑکیاں یہاں کی، 4 لڑکیاں وہاں کی، 5 لڑکیاں وہاں کی۔ سب سے زیادہ پونے میں یہ بیماری ہے، پونا شہر میں ارتداد سب سے زیادہ ہے، اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جب انہوں نے معلوم ہوتا ہے 1 مہینے پہلے درخواست دی جاتی ہے کہ فلاں سے شادی کرنی ہے، جو
بین المذاہب شادی ہوتی ہے اس میں 1 مہینے پہلے درخواست دی جاتی ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں مسلمان لڑکی نے فلاں سے شادی کے لیے درخواست دی ہے، تو وہاں ہم لوگوں نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جو جاتے ہیں بیچارے، محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ کسی طرح شادی رکوا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ ایک مدرسہ بھی رکھا گیا ہے بنات کا، جہاں لڑکیوں کو بھیج دیا جاتا ہے، ایسی بچیوں کو، اور وہ وہاں جا کر ان کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں کہ ایسے دردناک واقعات بھی ہوئے کہ ہمارے یہ کارکن گئے کہ آپ کی بیٹی فلاں غیر مسلم سے شادی کرنے جا رہی ہے، اس نے کورٹ میں درخواست دی ہے، تو ماں باپ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے، اور چونکہ وہ کما کر ہم کو کھلا رہی ہے اس لیے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ جس سے چاہے جا کے شادی کرے۔ ایک گھر سے یہ جواب ملا کہ ہم فری مائنڈڈ لوگ ہیں، یعنی آزاد خیال ہے، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کسی دوسرے مذہب والے سے شادی کر رہی۔ کچھ بوہرا سماج کے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں تو یہ سب چلتا رہتا ہے۔ ایک جگہ تو عجیب دردناک بات ہوئی کہ جب وہاں گئے اور جا کر باپ سے گفتگو کی کہ آپ کی بیٹی فلاں غیر مسلم سے شادی کرنے جا رہی ہے، تو اس نے کہا اس میں کون سی غلط بات ہے، میں نے بھی تو فلاں غیر مسلم سے شادی کی ہے، یعنی ماں بھی اس کی غیر مسلم ہے۔ حالات کو سمجھیے اور اس کا بھی احساس کیجئے کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ حکومت کو دوش مت دیجئے، ظالموں کو مت کوسیے، اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کیجیے اور غور کیجئے کہ اس صورتحال کی تبدیلی میں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہنچ پا رہے ہیں۔ مسجد میں ہم نے تقریر کر دی اور ہم نے سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ مدرسے میں ہم نے پڑھا دیا اور سمجھا کہ ذمہ داری پوری، اس سے کام نہیں چلے گا۔ خانقاہوں میں ہم بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ لوگ آئیں گے اور ہم سے ذکر کی تعلیم لیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ عام طریقے پر مسجدوں میں، خانقاہوں میں، دعوت و تبلیغ میں، جلسوں میں مسلمانوں کا جو طبقہ آتا ہے وہی طبقہ ہر دینی تحریک میں آپ کو نظر آئے گا۔ 10-12% لوگ ہیں جو خود دین سے قریب ہیں، وہ بیچارے مسجد میں بھی ہیں، خانقاہ میں بھی ہیں، دعوت کی محنت میں بھی ہیں۔ ان کے علاوہ 90% مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے جن تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ مسجد میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے طلاق کی مذمت پر، ضرور ہونی چاہیے، لیکن جو آپ کو سننے والے ہیں وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں۔ طلاق تو وہ لوگ دے رہے ہیں جو جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں، سلم ایریاز میں رہ رہے ہیں، جن میں جہالت زیادہ ہے، جن میں پسماندگی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، وہ طلاق دے رہے ہیں، ان تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی۔ طلاق جو شخص دیتا ہے وہ یا تو جاہل ہوگا اور یا تو پڑھا لکھا ہونے کے بعد انتہائی بد اخلاق ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہونے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں شہر میں کچھ ہی عرصے پہلے ایک معاملہ آیا، پتہ یہ چلا میاں بیوی سلیقے سے زندگی گزار رہے تھے، 2 بچے ہوئے، تیسری مرتبہ بیوی کو حمل ہوا تو شوہر نے کہا کہ حمل گرا دو، بیوی نے کہا گناہ ہے، شوہر نے کہا میرا حکم مانو، تکرار ہوئی، غصہ آ گیا شوہر کو، اسی وقت اس نے 3 طلاق دے دی۔ ایک عورت اللہ کے حکم پر عمل کے لیے اصرار کر رہی ہے اور یہ بے غیرت انسان اللہ کی شریعت پر عمل کے اصرار پر
اس کو طلاق دے رہا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے کتنے گناہ ہمارے سماج میں پائے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی میری تقریر کے بعد کہ ہم لوگ اس پر بھی کام کریں کہ جو برائیاں غربت کے پیٹ سے جنم لے رہی ہیں ان کو ہم تقریر کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے ہیں، ان کو خدمت کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں۔ جہاں سے برائی جنم لے رہی ہے وہاں سے برائی کو ختم کیجیے۔ پربھنی میں گیا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ 2 مسلمان جوان غیر شادی شدہ لڑکیاں فلاں ہوٹل میں 2 غیر مسلم جوانوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ وہ معاملہ آیا، اس کی تحقیق کی گئی۔ جو اصل بات آپ کو سنانی ہے وہ مجھ سے سنیے۔ جب وہ لوگ جنہوں نے جو اس معاملے میں براہ راست شریک تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب ہم نے تحقیق کی تو یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں لڑکیوں نے یہ کہا کہ ہماری چچا زاد ہم سے بڑی بہن ہے اور ہمارے چچا بستر پر ہیں، معذور ہیں، ہم لوگ غریب ہیں اور ہماری بہن کی نسبت فلاں جگہ طے ہے اور ہماری بہن کے والد معذور ہیں، بستر پر مفلوج ہیں، کوئی انتظام بہن کی شادی کا نہیں ہے، کہیں سے کچھ جوڑ جمع کر کے شادی کا انتظام کیا گیا اور یہ صورتحال ہوئی کہ چند دن پہلے لڑکی کے ہماری بہن کے سسرال والوں نے، ہونے والی سسرال، ان لوگوں نے یہ کہلوایا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ ہم کو جہیز میں نہیں ملے گا شادی نہیں ہوگی۔ مہاراجہ پلنگ 70-75 ہزار روپے کا آتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بہت منت سماجت کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اگر اس کی شادی نہیں ہوگی ہماری شادیاں بھی نہیں ہوں گی، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بھائی کوئی نہیں ہے، محلے والوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، تو ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم جسم بیچیں اور پیسہ جمع کریں اور اپنی بہن کو جہیز دیں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے سماج میں ہو رہا ہے اور پربھنی کثیر مسلم آبادی وہاں ہے۔ مجھے وہاں کے بہت باخبر لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے صرف اپنے علاقے میں یعنی اپنے محلے اور پاس کے محلے کا سروے کیا، پان کی دکانوں پر جا کر ہم نے پوچھا باضابطہ کتنے روپے کا دھندا آپ کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جو سروے نکال کر مجھے بتایا وہ یہ تھا کہ صرف ہمارے محلے اور پاس کے لگے ہوئے محلے دونوں محلوں کو ملا کر پان کی دکان پر، صرف پان کی دکانوں پر یعنی اپنے شوق پر جو مسلمانوں کا ماہانہ خرچ ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے۔ اگر پوری آبادی کا خرچ نکالا جائے گا تو آپ اندازہ کیجیے ایک شہر میں صرف پان کے شوق پر، بیڑی کے شوق پر 1 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور اسی شہر میں مسلمان بچیاں اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہیں اس لیے کہ جہیز کا اژدہا ان کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہماری مختلف برادری کے لوگ آئے ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ رسوم و رواج کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں، رسم و رواج کی وجہ سے کتنی کلفتیں، اذیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بڑے شہر سے میں کچھ لوگوں نے سروے کیا، مجھ کو بتایا کہ ہمارے ہاں 40,000 مسلمان بچیاں 30 سال 32 سال کی عمر کی ہو گئی ہیں، شادیاں نہیں ہوئی۔ آندھرا پردیش میں وہاں تو 2 سال پہلے کا آپ کو میں سروے بتاؤں یا اس سے بھی پہلے کا 1 لاکھ مسلمان بچیاں ایسی ہیں 35-40 سال عمر ہو گئی، یعنی نکاح کی عمر نکل گئی، شادیاں نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ مہنگی شادیاں حیدرآباد میں، سب سے زیادہ مہنگی، ایک رات کے لیے ہال بک کروایا جاتا ہے، 60 لاکھ روپے ایک رات کا کرایہ ہے۔
55 لاکھ روپے ایک رات کا کرایہ ہے. جب تک 11 قسم کے کھانے نہیں بنتے شادی ہی معتبر نہیں ہوتی. یہ جو رسوم و رواج ہمارے سماج کو گھن کی طرح کھا رہے ہیں، کیوں ہمارے اندر درد نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ہمارے علماء کو طے کرنا چاہیے کہ جہیز کا مطالبہ جس نکاح میں ہوگا ایسے نکاح کو ہم مسترد کر دیں گے. شہر کا کوئی عالم ایسا نکاح نہیں پڑھائے گا جس میں لڑکی والوں سے زبردستی جہیز کا مطالبہ کیا جائے، جس میں رسوم و رواج ہوں، جس میں شریعت کی پامالی ہو. اللہ کی شریعت کے مطابق جو نکاح ہوگا ہم اس میں شریک ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کی خلاف ورزی کر کے لاکھوں لاکھ روپے پھونک کر اور اپنی عمارت اور دولت کی نمائش کر کے عالی شان شامیانے لگا کر اور شادیاں کی جا رہی ہیں، اور ہم بھی مہمان خصوصی بن کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ برادری کے ذمہ دار پنچ حضرات صاف کہہ دیں کہ شریعت کے مطابق جو نکاح ہوں گے ہم ان میں شریک ہوں گے. برادری کا دباؤ زبردست دباؤ ہوتا ہے. اگر برادری کوئی بات طے کر لے تو وہ نافذ ہوگی. ہمارے ہاں قریش برادری پر ہم لوگوں نے محنت کی. قریش برادری میں کتنے رسوم و رواج تھے. شادی کے سلسلے میں تو کتنا اسراف، کتنی بے حیائی، کتنی خلاف ورزی ہوتی سب جانتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں 60-70% وہ تمام رسوم و رواج، بے حیائیاں، غلط کاریاں قابو میں آ گئے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ قریش برادری ہر سال اجتماعی نکاح کرواتی، سادگی سے نکاح ہو رہے ہیں، کم خرچ والے نکاح ہو رہے ہیں. برادری نے طے کیا کہ علماء جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر چلیں گے. اللہ کا فضل ہے، اس کا نتیجہ ظاہر ہوا. دنیا میں بھی اگر برادری کے لوگ طے کر لیں اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں اگر وہ اپنے ہاں برادری کے لوگوں کو، ذمہ دار حضرات کو یہ کہیں کہ آپ یہ کیجئے تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ آئے گا. ختم کیجئے اس جہیز کی لعنت کو، ختم کیجئے رسوم و رواج کی لعنت کو. جہیز کی اس لعنت نے کتنے خاندانوں کو اجاڑا ہے. میر تقی میر کتنا بڑا شاعر تھا، اردو میں اس کا نام ہے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. غالب نے کہا میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی شاعرہ تھی. اس کے نکاح کے لیے انتظام نہیں تھا. میر تقی میر نے قرض لیا، جہیز کا انتظام کیا. غریب آدمی تھا، نکاح ہو گیا. بیٹی کو خبر لگی کہ والد مقروض ہے، والد پر قرض ہے اور قرض والے پریشان کر رہے ہیں. بیٹی تو نازک دل کی ہوتی ہے، باپ سے محبت بھی اس کو زیادہ ہوتی ہے. دل پر حساس، دل پر بوجھ ہو گیا، بیمار ہوئی اور چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب جوان جہان بیٹی جس کو چند دن پہلے دلہن بنا کر رخصت کیا تھا میر تقی میر نے، اس کا جنازہ کفن میں لپٹا ہوا دروازے پر آیا ہے. اس وقت میر تقی میر نے کتنا پردرد شعر کہا تھا. آ کر کھڑے ہوئے جنازے کے پاس اور کہا کہ اب آیا ہے خیال، اے آرام جاں اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. بس ایک چیز کی کسر رہ گئی تھی کہ کفن ہم نے جہیز کے سامان میں نہیں دیا. اب آیا ہے خیال، اے آرام جاں اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اس جہیز کی نحوست نے ایسا منظر بھی دکھایا کہ گھر سے بیٹی کی ڈولی نکلی ہے اور اسی گھر سے چند دنوں کے بعد باپ کا جنازہ بھی اٹھ گیا. یہ سچائیاں ہیں ہمارے سماج کی جنہیں ہمیں محسوس کرنا ہوگا. مسجدوں میں نمازیوں کی صفوں کو نہ دیکھیے، گلیوں میں، محلوں میں، بستیوں میں جا کر دیکھیے
کہ کیا چیز جی رہی ہے اور کیا چیز مر رہی ہے، کیا حالات ہیں، کس طرح مسلمان اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں، کس طرح برائیوں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کے ہاں انہوں نے خود مجھ کو یہ واقعہ سنایا کہ فلاں علاقے سے لوگ آئے، میاں بیوی کے مسائل تھے، گفتگو ہوئی، سسرال والوں نے یہ کہا کہ یہ یعنی ہماری بہو، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، چال چلن اچھا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اس کا شوہر سعودی عرب نکاح ہوا، چند دنوں کے بعد سعودی عرب چلا گیا، 2 سال سے وہی ہیں، واپس ہی نہیں آیا، اور اب اس کو 3-4 مہینے کا حمل ہے، بد کردار عورت ہے۔ یہ تو ہو گیا، جو اس داستان کا اگلا حصہ ہے وہ سن لی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو ہٹا دیا، پھر اس خاتون سے، اس لڑکی سے بات چیت کی، پردے کے پیچھے بٹھا کے پوچھا میں نے کہ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے جو بات بتائی وہ یہ کہ میں نے گھر والوں کو تو نہیں بتایا، لیکن آپ اتنی محبت سے اور رازداری کے ساتھ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حمل جو میرے پیٹ میں ہے وہ میرے سگے دیور کا ہے، جس کی عمر صرف 16 سال ہے۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سماج میں، ہماری بستی میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک شہر میں میرا جانا ہوا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ فلاں دیندار شخص، شرعی وضاقتہ والے، بہت ہی معروف دینی شخص، ان کی بیٹی جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ تہجد گزار ہے، ہم نے اسی کو ہمارے شہر سے 10-12 کلومیٹر آگے ایک شراب خانے میں ایک غیر مسلم جوان کے ساتھ شراب پیتے ہوئے پکڑا، اور جب اس کو لے کر آئے اور اس کے والد کو بتانا تھا تو ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان سے کس طرح کہیں، اتنے شریف انسان، اتنے دیندار شخص۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی اس غلط حرکت کو سن کر باپ کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ یہ اس لڑکی کے بارے میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ نمازی ہے بلکہ تہجد گزار ہے۔ میں ملک میں پھرتا رہتا ہوں، تجربات مجھ کو حاصل ہوتے ہیں، اصل سماج کی جو صورتحال ہے اس کو قریب سے دیکھتا ہوں، گلیوں محلوں میں جاتا ہوں، غریب بستیوں میں جاتا ہوں، لوگ حالات واقعات بتاتے ہیں، اصلاح کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ لوگ جب زمینی سطح پر محنت کر رہے ہیں تو کیا کیا واقعات سامنے آتے ہیں۔ ان سب کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر مسجدوں میں نمازیوں کی صفیں دیکھ کر مطمئن مت ہوئیے، حالات مسلمانوں کے بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ رشوت کا لین دین عام ہو رہا ہے، حرام مال کا لین دین عام ہو رہا ہے، حرام مال کو معیوب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ پہلے بھی تو ایک جھجک ہوتی تھی حرام مال کے لینے میں، لیکن آج آپ دیکھیے الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، عام طریقے پر ووٹ خریدے جائیں گے، ووٹ بیچے جائیں گے، اور اچھے خاصے نمازی مسلمان ووٹ کی قیمت لیں گے، رشوت لیں گے، حرام مال لیں گے۔ یہ سب ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ کروڑوں روپے الیکشن کے امیدوار خرچ کر رہے ہیں، حرام مال لٹایا جا رہا ہے، حرام مال پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکل سکتے۔ حرام مال جہاں ہوگا خدا کی رحمت وہاں سے روٹ جائے گی۔ جہاں لین دین میں خرابی آئے گی، معاملات صاف نہیں ہوں گے، اللہ اس قوم کو اپنی نگاہ رحمت سے محروم کر دے گا۔
کس قدر گراوٹ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے. اس لیے ہر شعبے کو ہمیں درست کرنے کے لیے، اپنی ذات کو درست کرنے کے لیے، اپنے گھر کے نظام کو درست کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر محنت کرنی ہوگی. ایک ایک شخص کو فکر مند ہونا ہوگا، ایک ایک شخص کو رسوم و رواج کے خلاف زبردست کوششیں کرنی ہوں گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری برادری، ہمارے قوم کے لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار بنے، تو ہمیں ان میں اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھے اعمال کی عادت پیدا کرنی ہوگی. اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے. اور یاد رکھنا، اللہ کی مدد کے بغیر ہم ان مشکل حالات میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہیں، مال میں بھی زیادہ ہیں، اقتدار میں بھی زیادہ ہیں. وہ ہر طریقے سے ہم سے کئی گنا زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو بڑی بڑی طاقتوں اور قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے. ہم اپنی تعداد، اپنی قوت، اپنے مال، اپنے منصب کے اور اپنی محنت کے ذریعے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان کے مقابلے میں کبھی جیتیں گے تو صرف اللہ کی مدد کے نتیجے میں جیتیں گے. خدا کی نصرت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہم کو سرخرو کر سکے. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس میں ہمیشہ یہ جملہ تحریر فرماتے تھے، یاد رکھنا ہم اپنے دشمنوں پر فوج، اسلحہ اور اپنی تعداد کی کثرت کی وجہ سے غلبہ نہیں پاتے، ہم ہمیشہ اپنے دشمنوں پر اللہ کی مدد کی وجہ سے غالب آتے ہیں، اور اللہ کی مدد اچھے اعمال کے بغیر نہیں مل سکتی. اللہ کی مدد اچھے اعمال کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ آواز لگائی ہے کہ پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کی تحریک کو زبردست طریقے پر چلایا جائے، ایک ایک گھر تک پہنچا جائے، ایک ایک فرد تک پہنچا جائے، اور لوگوں کو اندر سے مسلمان بنانے کی محنت کی جائے. یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، اندر سے مسلمان بنانا. صرف کرتا پاجامہ نہیں پہنانا ہے، صرف داڑھی کی فضیلت نہیں بیان کرنی ہے. مصیبت یہ ہے کہ کتنے ایسے ہمارے سماج میں افراد ہیں کہ جن کا ظاہری حلیہ بظاہر دینداروں جیسا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ خدا سے خوف رکھتے ہیں، وہ امانت سے کام کرتے ہیں، دیانت سے کام کرتے ہیں، نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کی فکر کرتے ہیں. اور معاف کیجئے گا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں میری داڑھی سے بھی لمبی ہوں گی، جن کے پاس 1000 دانوں کی تسبیح ہوگی، جن کے کرتے بہت لمبے ہوں گے، لیکن ان کا باطن کالے توے سے زیادہ سیاہ ہے، اندرون بگڑا ہوا ہے. اللہ کی خشیت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، مال و زر کی وجہ سے بکے جا رہے ہیں، مفادات کی وجہ سے بکے جا رہے ہیں. زبانیں ان کی، ان کے قلم، ان کے ضمیر سب خریدے جا رہے ہیں. چاندی کے کھنکتے سکوں پر ہم اپنے ضمیر اور اپنے دین تک کا سودا کر رہے ہیں. ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ جو دینداروں کا سہولیہ بنا کر شیطانوں جیسے عمل کر رہے ہیں. اندر سے دیندار بنائیے، اندر سے محنت کیجئے کہ ایک ایک شخص اللہ سے ڈرنے والا بنے، تنہائیوں میں گناہوں سے بچنے والا بنے. ہم سب خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین کی ہے. کیا ہم تنہائیوں میں گناہ سے بچ پا رہے ہیں؟ کیا ہم معاملات کو صاف رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی تجارت کو اسلامی تجارت بناتے ہیں؟ کیا حرام یا مشکوک مال کے سلسلے میں احتیاط ہم کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ معاملات کے سلسلے میں وہ اتنے حساس ہیں، معاملات کے سلسلے میں، کہ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، رشک آتا ہے. بظاہر کوئی ان کی شہرت نہیں،
بظاہر کوئی ان کا دینی پس منظر نہیں. ہمارے شہر میں غریب شخص ہیں، مؤذن تھے، مؤذن رہے، بوڑھے ہو گئے. میں ایک دفعہ مسجد میں گیا ہوا تھا، وہ ملنے کے لیے آئے، نماز میں شریک ہوئے، ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا، معمر آدمی ہے، نانا کہتے ہم لوگ بچپن سے نانا کہتے ہیں ان کو، مؤذن رہے، غریب آدمی. پوچھا میں نے کہ نانا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کئی دن سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، ملاقات نہیں ہو رہی تھی، آج سوچا کہ مسجد آ کے ملاقات کروں. میں نے کہا فرمائیے. جو بات انہوں نے کہی وہ سنیے گا. ان کی شادی ہوئی تھی 50 برس پہلے تقریباً، اس بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسرا نکاح انہوں نے کیا. مجھ سے کہنے لگے کہ میری جو پہلی بیوی تھی، میں اس کا جو مہر تھا اس وقت بہت غریبی تھی، آج بھی میری حیثیت زیادہ نہیں ہے لیکن اس وقت تو اور غریب تھا. میں اس وقت مہر نہیں دے سکا. مرتے دم میری بیوی نے یہ کہا تھا کہ مہر میں چھوڑتی ہوں. اس وجہ سے پھر میں نے ادائیگی کی فکر نہیں کی، لیکن چند مہینوں سے بار بار مجھ کو خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری بیوی نے مرتے وقت مجبوری میں کہا ہو کہ میں نے معاف کیا. اب میرے دل پر بوجھ ہے کہ اگر میں مہر ادا کیے بغیر چلا جاؤں گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا، آپ کوئی راستہ بتائیے. تو میں نے کہا کہ جب اس نے کہہ دیا تھا آپ مطمئن رہیے، مہر معاف ہو گیا. کہنے لگے نہیں، آپ کوئی راستہ بتائیے. تو میں نے کہا کہ اچھا، اگر آپ کو دل کا اطمینان ہی حاصل کرنا ہے تو جو آپ کی مرحومہ بیوی ہے ان کے وارثوں کو تلاش کر کے مہر کی رقم ان کو دے دیجئے تاکہ آپ اللہ کے ہاں پکڑے نہ جائیں. تب کہنے لگے کہ اب مجھ کو اطمینان ہوا ہے، میں تلاش کروں گا جہاں جہاں میری مرحوم بیوی کے وارث ہوں گے، جہاں پر بھی، ان تک جا کر میں وہ مہر کی رقم ان کو ادا کر دوں. یہ غریب انسان ہے، بظاہر دیندار نہیں، عالم نہیں، متقی پرہیزگار نہیں، لیکن حق کی ادائیگی کا یہ عالم ہے، حق کی ادائیگی کا یہ مزاج ہے. ہم غور کریں کہ اس وقت ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا، واللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے معاشرے میں صرف خرابیاں ہیں، واللہ میں یہ نہیں کہتا. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے اس مسلمانوں کو عجیب کیفیت دی ہے کہ اگر بگاڑ بڑھتا ہے تو اللہ اسی دور میں ایسے لوگوں کو بھی رکھتا ہے جو ایمان و اسلام پر اس طرح عمل کرتے ہیں، دینی احکام پر اس طرح عمل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، سوچا بھی نہیں جا سکتا اس طرح وہ عمل کرتے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کہاں کہاں لوگ بکھرے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بستی میں، گاؤں میں گیا تھا، فجر کی نماز میں شریک ہوا. فجر کی نماز میں، فجر کے بعد ذکر کی مجلس تھی، لوگ بیٹھ گئے، تھوڑے سے لوگ تھے، چھوٹا سا گاؤں، بیٹھ گئے. میں نے مختصر سی تقریر کی، ذکر ہوا. ایک بزرگ بیٹھے تھے مجلس میں، بڑے نورانی چہرے کے، میں نہیں ان کو پہچانتا تھا. مجلس ختم ہوئی، لوگوں نے ملاقات کرائی، جہاں جانا تھا قریب میں مکان میں وہ بھی ساتھ چلے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص باخدا معلوم ہوتا ہے. بہت بوڑھے شخص تھے، 80 سال سے زیادہ عمر رہی ہوگی. میں نے کہا آپ کے معمولات. کہنے لگے کہ اور لوگوں کو تو نہیں بتاتا، آپ کو بتاتا ہوں کہ میں روزانہ تہجد میں بہت پہلے اٹھتا ہوں اور برسوں سے میرا معمول ہے کہ روزانہ 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے ایک ڈائری جیب سے نکال کر مجھ کو دکھائی. میں نے پوچھا آپ کا یہ معمول کب سے ہے؟ تو انہوں نے ڈائری نکال کر مجھ کو دکھائی. 1997 میں پہلی مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا، اسی وقت ریٹائر ہوئے تھے. اس وقت سے لے کر جس دن مجھ سے ملاقات ہوئی، یعنی 1 سال پہلے، تو اس وقت تک انہوں نے مجھ کو دکھایا. تاریخ کے ساتھ اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں تاریخ کو میرا قرآن ختم ہوا، پھر فلاں تاریخ کو ختم ہوا، فلاں تاریخ کو ختم ہوا، فلاں تاریخ کو ختم ہوا. اور بہت پرانی بوسیدہ سی ڈائری تھی. 20 سال کے عرصے میں، 1997 سے آپ بلکہ اور 20 سال سے بھی زیادہ ہوا، 22 سال کے عرصے میں ایک شخص روزانہ معمولاً 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تہجد سے اٹھتا ہے، مسجد ہی میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں اور تلاوت میں مشغول ہے.
غالباً انہوں نے جو مجھ کو آخری صفحے پر دکھایا تھا وہ یہ کہ میں 539 کے 40 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں. یہ اس وقت سے جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے جو انہوں نے تلاوت کی ہوگی وہ الگ. ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، اور کتنے واقعات میرے علم میں ہیں کہ حق کی ادائیگی میں، اخلاق میں، مروت میں، خدمت میں کتنا مسلمانوں میں اب بھی زندگی باقی. اورنگ آباد میں ابھی تھوڑے دن پہلے گیا تھا، وہاں رات کو لوگ ملنے کے لیے آئے، بات چیت کچھ چلی، کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں اورنگ آباد میں مسلمانوں میں بڑی زندگی ہے. میں نے کہا الحمدللہ، یہ تو مجھ کو بھی معلوم ہے. کہنے لگے کہ ابھی چند دن پہلے ایک کار خیر کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی، تو کئی لوگ تھے. 35 لاکھ روپے خرچ تھا، کوئی کام تھا، 35 لاکھ روپے خرچ. تو یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے تقسیم کر دیے جائیں، پھر چندہ کیا جائے، جو بیٹھے ہیں وہ خرچ کریں گے اور چندہ کیا جائے. مجلس ختم ہو گئی تو مجلس میں شریک ایک شخص نے جو ذمہ دار تھے ان سے آ کر کہا کہ ایک شرط کے ساتھ میں آپ کو ابھی 35 لاکھ روپے دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کسی سے میرا نام مت کہیے گا. 35 لاکھ روپے میری طرف سے آپ قبول کر لیجئے اور یہ کام کر لیجئے، چندہ مت کیجئے. آپ خلوص دیکھیے اس شخص کا، کہتا ہے کہ میرا نام کہیں نہ آئے، آپ کو میں یہ پیسے دے رہا ہوں. ابھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، اتنی خدمت کرنے والے، خرچ کرنے والے. وہیں اورنگ آباد میں مسجد حشر ہے، وہاں روزانہ 1500 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. غریب، مسلمان، غیر مسلم، مرد، عورتیں، سب دسترخوان بچھتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے. 1500 لوگ کھانا کھاتے ہیں. 7 سال سے یہ معمول ہے اور چندہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا. اور جو ان کے ذمہ دار ہیں عبد المعید نام ہے، انہوں نے مجھ سے بتایا کہ 7 سال سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. اللہ کی مدد دیکھتے ہیں کہ جو چیز ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس چیز کا انتظام کرتا ہے، کسی کے دروازے پہ جانا نہیں پڑتا. 1500 لوگ روز کھاتے ہیں. خدمت کا مزاج دیکھیے، 1-2 دن نہیں، 7 سال سے. عام طریقے پر تو مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ کوئی کام شروع کریں گے تو 1 ہفتے میں تھک جاتے ہیں اور دوسرے ہفتے میں تو پھر آرام کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ویسے بھی قیلولہ کسی زمانے میں سنت تھا، فرض ہو گیا ہے، تو ہم لوگ جو ہے قیلولے میں چلے جاتے ہیں. لیکن مسلسل روزانہ کا کام ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں. اور کتنے علاقے ہیں جہاں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، مسلمان انتھک محنت کر رہے ہیں، جوان محنت کر رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بتایا فلاں بستی میں وہ گئے، جوانوں میں کچھ بات چیت کی انہوں نے. ایک غریب جوان، بے پڑھا لکھا، غالباً ٹھیلا لگاتا تھا، اس نے اس دن عزم کیا کہ میں محنت کروں گا، ذکر کو پھیلانے کی، دین کو پھیلانے کی، اصلاح کی. اس نے کام شروع کیا. وہ خود کہتے ہیں، جن ساتھی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بزرگ کے مجاز ہیں، خلیفہ ہیں، بہت نیک شخص. انہوں نے مجھ سے خود نقل کیا کہ 1 مہینے کے بعد اس بستی میں گیا. اس جوان نے مجھ سے کہا کہ آپ بتا کر گئے تھے، میں نے محنت شروع کی، آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تنہائی میں انہوں نے وقت دیا. وہ جوان آنسوؤں سے رو پڑا ان کا ہاتھ پکڑ کر، کہنے لگا کہ آپ نے جو کام بتایا تھا میں نے محنت شروع کی. میں تو جاہل شخص ہوں، بے پڑھا لکھا ہوں، غریب ہوں، لیکن 15واں یا 16واں دن تھا، مجھے خواب میں حضور اکرم کی زیارت ہوئی. اور وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ، وہ خلیفہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے حیرت ہوئی. میں نے اس سے حلیہ پوچھا، جاہل شخص تھا، لیکن واللہ جو حلیہ کتابوں میں حضور کا ہے لفظ بلفظ اس نے بیان کیا. جاہل شخص ہے، محنت میں لگا، اللہ کے دین کی خدمت کرنے لگا. یہ پذیرائی ہوئی، یہ اکرام ہوا. بہت امکانات ہیں اس وقت کام کرنے کے. جس قدر خطرات ہیں اس وقت ملک میں، اسی قدر امکانات ہیں. اگر ہم لوگوں نے اس وقت ایک عزم کے ساتھ محنت شروع کر دی، زمینی سطح پر
بغیر کسی نمائش کے، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نتائج ظاہر کرے گا کہ ہم آج اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر علاقے میں یہ چاہت ہے کہ ہر علاقے میں زمینی سطح پر محنت شروع ہو۔ سب لوگ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب کیسے محنت کرنی ہے اس کو سمجھیے۔ ہر ضلع میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں ہر مسلک کے لوگ، چونکہ مسلم پرسنل لاء بورڈ تمام مسالک کا نمائندہ ہے، تو اس میں ہر مسلک کے لوگوں کو لے لیا جائے، اور اس کی وجہ سے اتحاد کا ایک پیغام بھی امت میں عام ہوگا۔ الحمدللہ جو مسلکی دوریاں ہیں وہ ان کمیٹیوں کے ذریعے ختم ہو رہی ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں اعلیٰ سطحی اتحاد تو قائم ہے، لیکن علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں اس اتحاد کے نظارے دیکھنے کو عام طریقے پر نہیں ملتے۔ جب یہ کمیٹیاں کام کر رہی ہیں یا کام کریں گی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اتحاد کا بہت ہی بڑا منظر، بہت ہی پرکیف منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ الحمدللہ جہاں کمیٹیاں کام کر رہی ہیں وہاں نتائج آ رہے ہیں، سب مل جل کر کام کریں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس مسلک کا ہے۔ ہر شخص صرف ایک دھن میں لگا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کی جائے، بدلا جائے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے خاندان کو۔ تو ایک کمیٹی تو ضلع کی ہو، پھر ہر تعلقے میں کمیٹی ہو، اور اگر شہر بڑا ہے تو شہر کو کچھ زون میں تقسیم کر کے ہر علاقے میں بھی کچھ افراد اس طرح کے متعین کیے جائیں جو اصلاح معاشرہ کا کام کریں۔ پھر اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے جلسے کیے جائیں۔ عام طریقے پر اصلاح معاشرہ کی جب بات آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کریں گے۔ مسلمانوں کے ہاں تو کانفرنسیں جو ہے ماشاءاللہ اس سے نیچے تو ہم لوگ اترتے ہی نہیں ہیں، تو کانفرنس کریں گے۔ یہ نہیں، یہ مت کیجیے، کبھی موقع ہے آپ کر لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، آپ کر لیجیے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ بالکل نچلی سطح پر جا کر کارنر میٹنگ کیجیے، سلم ایریاز میں، جھوپڑ پٹیوں میں جائیے، 50-60 جوان جمع ہوں، 20-25 لوگ جمع ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر اگر ہم لوگوں کے ذہن میں، یعنی واعظین، مقررین، خدمتگار، اصلاح معاشرہ کے ذمہ دار، اگر ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک 200 لوگ جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری تقریر نہیں ہوگی، تو یہ علامت ہے اس کی کہ ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ مزاج ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بھی ہے تو اس کو سمجھائیے، درد سے سمجھائیے۔ شاہ اسماعیل شہید کتنے بڑے شخص تھے، کتنے بڑے مقرر و واعظ تھے۔ جامع مسجد میں تقریر کی، دہلی میں واعظ ہوا ان کا، ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ واعظ ختم کر کے نکل رہے تھے، کسی گاؤں سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، کسان سانس پھول رہی ہے، آ کے حضرت سے پوچھا حضرت بیان ختم ہو گیا؟ حضرت نے کہا ہاں تم کو دیر ہو گئی۔ بہت افسوس کیا اس نے کہ اتنی دور سے پیدل چل کے میں آپ کا واعظ سننے کے لیے آیا مگر تقریر ختم ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہیں جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ جو تقریر انہوں نے ہزاروں کے مجمع کے سامنے کی تھی وہ پوری تقریر اس ایک آدمی کے سامنے دہرائی، پوری تقریر دہرائی۔ اس نے بڑا شکریہ ادا کیا، حضرت آپ نے مجھے اکیلے کے لیے اہتمام فرمایا۔ حضرت نے کہا جب میں نے اندر تقریر کی تب بھی ایک ہی کے لیے کی تھی، جب باہر تقریر کی تب بھی ایک ہی کے لیے کی۔ مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اور ہمارا ذہن یہ بنے کہ ہم خود جائیں چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں، اور وہاں جا کر کوئی پہلے سے اعلان نہ ہو، جا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا اور 10-15 منٹ بات چیت کر لی گئی۔ موضوع متعین ہو، نشے پر ہم بات کریں گے، بدکاری پر ہم بات کریں گے، اخلاق کی خرابی پر ہم بات کریں گے۔ کتنا عام ہو رہا ہے نشہ، اللہ اکبر۔ اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بعض سیاسی پارٹیوں نے، بہت ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، بعض سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کی زیادہ آبادی والے شہروں میں افیم کو، گانجے کو،
شراب کو، کچی شراب کو، اور پھر اب جو نئے نئے طریقے نشے کے نکلے ہیں، ان ساری نشے کی چیزوں کو عام کرنے کی بھرپور محنت کی ہے، صرف اس لیے کہ جب یہ قوم نشے میں لگی ہوئی ہوگی تو ہم کو ہمیشہ ووٹ دیتی رہے گی۔ تباہ ہو رہے ہیں جوان، تباہ ہو رہی لڑکیاں تک نشہ کر رہی ہیں۔ حد ہو گئی کہ 5 روپے کے سلیشن سے نشے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں ہماری ناک کے نیچے نشہ ہو رہا ہے، اور جو جوان نشے کا عادی ہو گیا، جو لڑکا یا لڑکی، اس کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ مال کی ایسی ہوس ہے کہ مسلمان میڈیکل اسٹور کا مالک، اس کو معلوم ہے کہ یہ 16-17 سال کا جوان بچہ میرے یہاں سے جو دوا لے کر جا رہا ہے، وہ دوا نہیں، وہ زہر لے کر جا رہا ہے، نشے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو وہ دوا بیچتا ہے تاکہ اس کی دکان چلے، اس کے پاس مال آئے، چاہے کسی بیوہ عورت کا اکلوتا چشم و چراغ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ دھولیا میں، مالیگاؤں میں ہمارے ہاں میڈیکل اسٹور چلانے والے کوئی RSS کے لوگ ہیں، کوئی BJP کے لوگ ہیں۔ جو بیچ رہا ہے اس کو اندازہ ہے کہ یہ نوعمر بچہ جو دوا خرید کر لے جا رہا ہے، نشے کے لیے لے جا رہا ہے، لیکن بیچتے ہیں وہ بے غیرتی کی انتہا دیکھیے اور مال کی ہوس دیکھیے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے دکانداروں کو سمجھائیں کہ تجارت کیسے کی جائے، ہم سمجھائیں کہ حرام مال سے کیسے بچا جائے، حلال راستے ان کو بتانے ہوں گے۔ ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں فرائض کے اہتمام کے لیے ایک مہم چلانی ہوگی۔ اگلی بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ہفتے عشرے کی کوئی مہم بھی اپنے علاقے میں چلائیے، جیسے نشے کے خلاف، بے حیائی کے خلاف 7 دن 10 دن طے کر لیجئے کہ بھئی یہ محنت ہوگی کہ اسی موضوع پر گفتگو ہو، مسجدوں میں اسی موضوع پر تقریر ہو۔ اب تو الحمدللہ ہم لوگوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سوشل میڈیا کے شعبے کی طرف سے، جس کی ذمہ داری بھی اسی عاجز پر ہے، ہم لوگوں نے ایک سلسلہ جمعہ کے خطبے کا بھی شروع کیا ہے، اور ہر جمعہ سے 2 دن پہلے بدھ کے دن ہمارے یہاں سے خطبہ تیار ہو کر جاری کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ لوگ جو کمیٹیاں چلا رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کمیٹی کے جو ذمہ دار یہاں ہیں، ان سے میری درخواست ہے آپ لوگ اس کا نظم کیجیے کہ اس خطبے کی پرنٹ نکال کر اپنے شہر یا بستی کے ہر مسجد میں پہنچائیے، تاکہ ایک واضح پیغام پہنچے۔ ہماری کتنی مسجدیں ہیں جہاں تقریر ہی نہیں ہوتی، کتنی مسجدیں ہیں جہاں ایک ہی تقریر سال کے ہر ہفتے ہوتی ہے، تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ، اور بیچارے سننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی سوچتے ہیں کہ جو ہمیں حفظ ہے وہی بات بیان ہوگی، اس لیے خطبے کے وقت، عربی خطبے کے وقت جائیں، یا تو پھر ایسی باتیں بیان ہو رہی ہیں جمعہ کی تقریروں میں جن کا عام لوگوں سے عام طریقے پر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ابھی حیدرآباد میں کچھ بہت پڑھے لکھے لوگ آئے، ان کی بڑی تنظیم بنی ہوئی، کہنے لگے حضرت جمعہ کے خطبوں میں صحیح رہنمائی کا کوئی نظام بنائیے، آج ملک کے حالات اتنے نازک ہیں، یہ معاملات آ رہے ہیں، اور ہماری مسجد میں اس پر تقریر ہو رہی ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی ایک علمی موضوع ہے، آپ کیجئے تقریر اس پر، لیکن کہاں اتنے سارے فتنے برپا ہیں اور آپ جو ہیں وہ عالمانہ تقریر فرما رہے ہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے تقریر کرنے والے علماء اپنی زبان آسان بنائیں، عام فہم باتیں کریں، عوام سے جڑی ہوئی باتیں کریں، جو موضوعات چل رہے ہیں ملک میں اس پر گفتگو کریں۔ اتنی فصاحت و بلاغت جو ہماری درسگاہوں میں ہوتی ہے اس کی ضرورت مسجد میں نہیں ہے، اس کی ضرورت جمعہ کی تقریر میں نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ دیں کہ جو حضرت جبریل کے علاوہ کسی کو سمجھ ہی میں نہ آئے، یا وہ سمجھیں کہ بھائی
عام لوگ سمجھیں کہ یہ ہمارے بس کی چیز ہی نہیں. وہی ہو جو بزرگ کے ہاں ہوا تھا کہ گئے زیارت کرنے بزرگ کی, وہ کسان لوگ تھے بیچارے, اور بزرگ جو ہیں وہ بڑے عالم بھی, تو انہوں نے کسانوں سے پوچھ لیا آج مزرع میں تقاطر امطار ہوا کہ نہیں, مزرع میں تقاطر امطار ہوا کہ نہیں. اب نہ ان کو مزرع سمجھے, نہ تقاطر سمجھے, نہ امطار سمجھے. تو وہ بیچارے کسانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, پھر کہنے لگے کہ چلو چلو بھائی ابھی حضرت وظیفہ پڑھ رہے ہیں, بعد میں آ جائیں گے. تو یہ وظیفے والی تقریر واللہ مت کیجیے, عام زبان میں بات کیجیے, سمجھائیے لوگوں کو. NRC کا اتنا بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے, علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو بتائیں کہ کیا ہے یہ فتنہ. NRC کا مسئلہ بہت ہی سنگین یہ فتنہ ہے, اس کو سمجھ لیجیے. اور اس بھرے میں نہ رہیے کہ NRC نہیں لاگو ہوگا. NRC کے بارے میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ NRC نہیں آنے والی ہے, وہ غلط کہہ رہے ہیں. ہماری مختلف جماعتوں کے لوگ بھی سمجھیں, جمعیتوں کے لوگ بھی سمجھیں, تنظیموں کے لوگ بھی سمجھیں کہ یہ بالکل واہیات بات ہے کہ NRC ملک میں نافذ نہیں ہوگی, اس لیے کہ بار بار وزیر داخلہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ NRC ہم نافذ کریں گے. اور سمجھیے اس کو, NRC نافذ ہوگی تو اس کا نشانہ مسلمان ہوں گے. یہ بات بھی چلائی جا رہی ہے, اور مجھے افسوس ہے کہ خود مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہ بات چلا رہے ہیں کہ NRC اگر آ بھی گئی تو کیا ہوگا, سب کے لیے آئے گی, ہندو بھی پیسیں گے, فلاں بھی پیسیں گے. آسام میں دیکھ لیجئے 12 لاکھ تو ہندو ہیں, صرف 5 لاکھ مسلمان ہیں. اس خوش فہمی میں نہ رہیے, اس لیے کہ جنوری ہی میں پارلیمنٹ میں شہریت ترمیمی بل پیش کیا گیا ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1971 کے بعد جو ہندو, سکھ, عیسائی, جینی, بدھسٹ ملک میں آئے ہیں, افغانستان سے, پاکستان سے, کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک سے, 1971 کے بعد جتنے لوگ ان مذاہب کے باہر سے آئے ہیں ہم ان کو شہریت دیں گے. اس میں مسلمان کا نام ہی نہیں. کل ابھی کلکتے میں امت شاہ کا بیان ہوا ہے, اس میں انہوں نے پھر یہ بات دہرائی ہے, مسلمان اس میں سے غائب. یعنی انہوں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ NRC نافذ ہو اور اس میں لاکھوں لاکھ لوگ کاغذات کی کمی کی وجہ سے غیر ملکی قرار دیے جائیں, اور ان میں سے جو غیر مسلم ہوں انہیں شہریت دے کر ہندوستان میں رکھا جائے, اور جو مسلمان غیر ملکی قرار پائیں ان کو عارضی قید خانوں میں ڈال دیا جائے. اور اس کو بھی سمجھیے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہر جگہ کی حکم بھیج دیا ہے کہ اپنے یہاں عارضی قید خانے بنائے جائیں. پیسہ بھی اوپر سے آ چکا ہے کہ ہر ریاست میں جیل خانہ الگ سے عارضی بنایا جائے, جس کو کیمپ کہا جاتا ہے. جو آسام میں بنایا گیا, ہزاروں لوگ اس کیمپ میں بہت بدترین حالت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے مہاراشٹر میں بھی نیو ممبئی میں اس کی جگہ مختص ہو چکی ہے. کیوں بن رہے ہیں یہ عارضی قید خانے؟ اس میں ٹھوسا جائے گا مسلمانوں کو, لاکھوں لاکھ لوگوں کو. دور اندیشی سے کام لیجئے, خوش فہمی میں نہ رہیے, خیالی پلاؤ نہ بنائیے. یہ مت دکھائیے کہ دیکھیے یہ پرچے میں لکھا ہے کہ ملک میں NPR آ رہا ہے, NRC نہیں لاگو ہوگا. ہرگز نہیں, پوری تیاری ہو چکی ہے, کاغذات ہم کو درست کرنے ہوں گے. میں گزارش کرتا ہوں, ہماری جمعیت علماء دونوں طبقات کے ذمہ دار یہاں ہیں, دوسرے علاقوں سے بھی جمعیت کے ذمہ دار ہیں. ہمارے حافظ ظہور صاحب آئے ہیں پاچورا سے, جمعیت کے ذمہ دار ہیں, اور جو دوسری جماعتوں کے ذمہ دار ہیں, ان سب سے میری عرض ہے کہ NRC کے تعلق سے اپنے اپنے علاقوں میں مہم چلائیے. مسلمانوں کے کاغذ درست نہیں ہیں, مسلمانوں کے پاس بھرپور ثبوت نہیں ہیں, وہ ہم کو مہیا کرانے ہوں گے. محنت کرنی ہوگی, جمعہ میں اس پر بات ہو, 1-2 جمعے اسی پر تقریر ہو کہ NRC کیا ہے, کیا کاغذات درست کرنے. 23 قسم کے کاغذات ہیں,
اس کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے، جو حضرات ابھی لینا چاہیں گے آپ لوگ لے لیجئے۔ میں نے اس پر ایک تفصیلی تحریر لکھی ہے جو جمعہ کے خطبے کے طور پر بھی بھیجی جائے گی، کل ہی میں نے وہ تحریر مکمل کی ہے، آپ حضرات اس کو لے لیجئے۔ NRC کیا ہے، NRC سے کیا پریشانی ہوگی، NRC کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ سب باتیں میں نے تفصیل سے لکھ دی ہیں۔ جمعہ میں اس پر تقریر ہو۔ اگلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اصلاح معاشرہ کے لیے خدمت کے بھی کچھ کام شروع کرنے ہوں گے۔ بہت سی برائیاں غربت کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہمیں غربت کا خاتمہ خدمت کے ذریعے کرنا ہوگا۔ آگے چل کر ہم زکوٰۃ کا اجتماعی نظام بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے غربت کو دور کیا جائے۔ اسلام میں زکوٰۃ اس لیے نہیں تھی کہ آپ ہر سال ایک آدمی کو زکوٰۃ دیتے رہے، وہ ہر سال آتا رہے اور بھکاری بنا رہے، ہمیشہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا نظام اس لیے نہیں تھا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کے اصل مقصد کو، حکمت کو پڑھا ہے، حجت اللہ البالغہ کی میں لکھی ہوئی چیزوں کو جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے احکام شریعت کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے تھا کہ امت میں کوئی غریب انسان باقی نہ بچے۔ کیوں آقا نے فرمایا تھا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی، فقیروں پہ لوٹا دی جائے گی؟ کیوں فرمایا تھا؟ کیوں شریعت میں یہ ضابطہ ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی؟ کیوں ہے یہ ضابطہ؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر کوئی آدمی غیر مسلم کو زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ کیوں نہیں ادا ہوگی؟ اس لیے کہ یہ نظام اس لیے برپا کیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی غریب باقی نہ رہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ہے یہ نظام۔ لیکن یہ ہوتا ہے انفرادی طور سے، جس کو سمجھ میں آتا ہے زکوٰۃ دے دیتا ہے، جیسے سمجھ میں آتا ہے دے دیتا ہے، اور پیشہ ور لوگ زکوٰۃ لے جا کر بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جو مستحق ہیں وہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی اگر آپ 50,000 روپے کے ذریعے کسی غریب آدمی کو ایک ٹھیلا گاڑی پر چھوٹی سی تجارت شروع کروا کے دے زکوٰۃ کے پیسے سے، تو آئندہ سال اللہ نے چاہا تو وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ ایک نظام بنائیے، اور غربت کی وجہ سے جو خرابیاں آ رہی ہیں ان کو خدمت کے ذریعے دور کیا جائے۔ ایک ماحول بنے کہ بیواؤں کو وظیفے دیے جائیں، یتیموں کی کفالت کی جائے، پریشان حالوں کی مدد کی جائے۔ بچت گٹ اسکیم کی مذمت کرنے سے، مسجد میں تقریر کرنے سے بچت گٹ اسکیم نہیں ختم ہوگی جب تک کہ آپ خود غیر سودی نظام ایسا برپا نہ کریں جس کی وجہ سے کہ غریب کو تقویت حاصل ہو۔ بچت گٹ اسکیم آپ جان رہے ہیں کس طرح پھیل رہی ہے مسلم معاشرے میں؟ کیا شرط ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں، گورنمنٹ نے یہ شرط رکھی ہے کہ بچت گٹ اسکیم میں مسلمان عورتوں ہی کو پیسہ دیا جائے گا، مرد کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، مسلمان عورت کو دیا جائے گا۔ کس ذہن سے کام کرتے ہیں اس کو سمجھیے۔ کتنے علاقے ہیں جہاں بچت گٹ اسکیم کی وجہ سے غیر مسلم لوگ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور مسلمان عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ پچھم مہاراشٹر میں گیا تھا، وہاں ایک علاقے میں پروگرام تھا، گاؤں دیہات کے لوگ آئے، وہاں ایک گاؤں کے پچھم مہاراشٹر کے علماء نے، چند علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آپ کچھ مت کیجئے، ہمارے گاؤں کی مسجد میں کسی کو امامت کے لیے متعین کر دیجئے، ہم لوگ دوسرے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ مجبوریاں ہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی انتظام نہیں ہے اور مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے، انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ بچت گٹ اسکیم والے آئے اور انہوں نے مسجد میں مسلمان عورتوں کی میٹنگ کر کے سود بانٹا ہے۔ مسجد میں سود بانٹا جا رہا ہے، بچت گٹ اسکیم چل رہی۔ مراٹھواڑہ کے علاقوں میں آپ جائیے، دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ یہ ادھر خاندیش کے ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بلڈانا کی طرف، اکولا کی طرف، وہاں بھی چل رہی ہے سودی نظام، سود کھلایا جا رہا ہے، عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، بیواؤں کو غلط کاری کے راستے پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا، یہ اس وقت
قابو میں آئے گا معاملہ جب ہم اپنے طرف سے ایک متبادل نظام دیں گے. یہ سب آگے کرنے کے کام ہیں. کچھ علاقوں میں الحمدللہ خدمت کا کام شروع ہے. ابھی شہادہ کے ہمارے عالم آئے ہیں, وہاں سے پورا وفد آیا ہے. وہ بتائیں گے کہ انہوں نے وہاں پر نظام شروع کر دیا الحمدللہ, اور اچھا کامیابی سے نظام چل رہا ہے. اور کئی علاقوں میں میں نے لوگوں سے کہا وہاں قابو ہو گیا, انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا. بیواؤں کو وظیفے دیے جا رہے ہیں. مسجدوں کو مرکز بنائیے, یہ بھی بہت اہم بات ہے. مسجدوں کو مرکز بنائیے, مسجدوں میں بیت المال قائم ہو, مسجدوں میں اس کے ذریعے خدمت کی جائے. مسجد کو سینٹر بنائیے. ہماری مسجدوں کو ان کاموں کے لیے بالکل فارغ کر دیا گیا, اور ہمارے متولیان مسجد اللہ بھلا کرے ان سب کا. ایسے ایسے متولیان مسجد ہیں کہ اللہ اکبر, ان سے تو ایک دینی پروگرام کے لیے جائیے کہنے کے لیے تو بیچارے 10 دن تک استخارہ طویلہ فرماتے ہیں, پھر جواب دیتے ہیں. ہاں, ایک جلسہ کرنا ہے تو ان سے بار بار پوچھنا پڑتا ہے, اجازت دینی پڑتی ہے. ایک سیٹ صاحب کے پاس جائیے تو وہ دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں, تیسرے کے پاس بھیجتے ہیں. اللہ کرے کہ دھولیا میں یہ نحوست نہ ہو. وہ بھی اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھ کو صحیح سلامت یہاں سے جانا ہے, تو اس لیے تو یہ صورتحال ہے. بہت سے علاقوں میں کوئی دینی کام جاری ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں. بہت غلط مزاج ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. قرآن نے اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے جو مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روک دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کیا یہ سب کام نہیں ہوتے تھے؟ چندہ نہیں ہوتا تھا, بیت المال نہیں قائم تھا, غریبوں کی مدد نہیں کی جاتی تھی. یہاں علماء ہیں, بہت مشہور فقہی بحث ہے کہ اگر امام خطبے کے لیے جمعہ کے کھڑا ہو چکا ہو, اس وقت کوئی شخص آئے تو کیا وہ سنت پڑھے گا یا نہیں, تحیۃ المسجد پڑھے گا یا نہیں. بہت لمبی بحث ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں. دونوں طرف دلائل ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں پڑھے گا, دوسرا طبقہ کہتا ہے پڑھے گا. جو کہتا ہے کہ پڑھے گا وہ اس سے استدلال ہے حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ کو خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے, آ کر بیٹھ گئے. آپ نے پوچھا کہ تم نے سنت پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں. حضرت نے کہا اٹھو. آپ نے خطبہ روک دیا اور ان کو سنت پڑھنے کا موقع دیا. آپ نے کہا کہ پڑھو, آپ نے خطبہ روک دیا. اس سے استدلال کیا گیا کہ اگر خطبہ بھی شروع ہو تو بھی پڑھ لیا جائے. اس کا جواب جو پہلے طبقے کی طرف سے دیا گیا کتنی خوبصورت بات ہے, وہ یہ کہ جب وہ شخص مسجد میں داخل ہوئے تو ان کی ظاہری حالت اچھی نہیں تھی, کپڑا ان کا اچھا نہیں تھا, غریب معلوم ہوتے تھے, مفلس معلوم ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سنت پڑھوانا مطلوب نہیں تھا, بلکہ سب کے سامنے ان کو کھڑا کروانا مطلوب تھا کہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ مستحق ہیں اور ان کی مدد کی جائے. اور چونکہ یہ کہنا شان خودداری کے خلاف تھا کہ یہ غریب انسان ہے اس کی مدد کرو, ان کے دل پر چوٹ پڑ جاتی کہ سب کے سامنے کہا گیا کہ غریب آدمی ہے. اس لیے حضور نے بہت ہی حکمت سے کام لیتے ہوئے خطبہ روک دیا اور کہا کہ پہلے تم سنت پڑھ لو. اتنا اشارہ صحابہ کے لیے بہت کافی تھا کہ وہ دیکھ لیتے کہ یہ غریب ہے. صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ 2 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی ان میں عمل کا جذبہ نہ پیدا ہو. وہ تو حضور کے ایک اشارے پر جان دینے والے لوگ تھے. اس لیے حضور نے خطبہ روکا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نماز پڑھوائی. یہ مسجد کا کردار تھا. آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد میں اعلان کیا کہ چندہ لا کر دو, چندہ لا کر دو. بہت سخت مارکا ہے. اسی موقع پر حضرت ابوبکر سارا اثاثہ لائے تھے, حضرت عمر آدھا مال لائے تھے. وہی موقع تھا, مسجد میں اعلان ہوا. ابو عقیل انصاری غریب شخص تھے, وہ اٹھے, فاقے سے تھے, معذور تھے, ہاتھ ان کے کٹے ہوئے تھے کسی حادثے میں. گئے یہودی کے ہاں, انہوں نے مزدوری کی, اتنی سخت مزدوری اس نے بتائی کہ ڈول سے پانی نکال کر باغ میں پھیلاؤ, سینچائی کرو باغ کی. وہ ہاتھ پر رسی لپیٹتے تھے اور کھینچتے تھے اور کسی درخت میں لے جا کر اٹکاتے تھے, دانت سے رسی کو پکڑتے تھے. شام تک مزدوری کی, خون بہنے لگا اور دانت سے خون آ گیا اور ہاتھ زخمی ہو گئے. معذور شخص تھے, لیکن شام کو تھوڑی سی کھجور ان کو اجرت میں ملی. آدھی کھجور گھر میں دی اور آدھی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے.
مسجد میں آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا زخمی ہے تو آپ بے قرار ہوئے, آپ تو مجسم رحمت تھے. پوچھا ابو عقیل یہ کیا ہو گیا, کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی حادثہ نہیں پیش آیا, آپ نے اعلان فرمایا تھا, میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ کیا آپ کا اعلان خالی جائے گا. میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں نے جا کر مزدوری کی, اور یہودی نے بہت سخت مزدوری بتائی, ہاتھ پر رسی لپیٹتا تھا, اس طرح دانت سے پکڑتا تھا, اس لیے خون بہنے لگا, لیکن مجھے خوشی ہے کہ تھوڑی سی کھجور لے کر میں حاضر ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے وہ کھجوریں اپنے دونوں ہاتھوں میں قبول فرمائیں اور صحابہ سے کہا کہ مال کا جو ڈھیر لگا تھا مسجد میں, فرمایا کہ اس پر یہ کھجوریں ڈال دو, اس پورے سامان پر, ان کی وجہ سے اللہ اس مال میں برکت پیدا فرمائے گا. یہ مسجد سے ہوا. ہم اپنی مسجدوں کو مرکز بنائیں, دینی اور اصلاحی کاموں کے لیے مسجدوں کو استعمال کریں. اس کے علاوہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہر گھر تک ہماری آواز کسی نہ کسی ذریعے پہنچ جائے. اس کے لیے سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کے لیے گھر گھر جا کر ملاقاتیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ایک جماعت بنا سکتے ہیں جو خبر گیری کرے, کون یتیم ہے کون بیوہ ہے, ایک سروے کیا جائے کہ کون بچیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں, کون ایسے کون سے گھرانے ہیں جہاں لڑکیاں نکاح کے بعد آ کر بیٹھ گئی ہیں. ازدواجی مسائل ہیں, بہت سے گھروں میں خاندانی تنازعات ہیں, بہت سارے میاں بیوی کے مسائل ہیں. ہمارے ہاں ہمارے والد کے زمانے میں علماء نے اصلاحی کمیٹی بنائی تھی, مجلس علماء. وہ لوگ کیا کرتے تھے, ہر مسجد میں اصلاحی کمیٹی تھی, وہ پورے محلے میں اس کا جائزہ لیتی تھی. یہاں تک کہ اس وقت جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ 22 سال سے بیٹھی ہوئی عورتوں کو ہم نے صلح صفائی کر کے ان کے شوہروں کے گھر بھیج دیا. محنت کی گئی. یہ بھی کرنے کا کام ہے. اگر تھوڑی سی محنت کی جائے اللہ تعالیٰ معاملات بنا دیتا ہے. تو کتنی لڑکیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی محنت نہیں کرتا, اس لیے ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے زندگیاں برباد ہو رہی. تو ہم لوگ ازدواجی مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں برادری کے بڑے لوگوں کا بڑا رول ہوگا. تو ان سے میری گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دیں. یہ چند ضروری اہم باتیں میں نے کام کے سلسلے میں بتائی ہیں کہ اس رخ پر کام کرنا ہے. سب لوگ انشاءاللہ تیار ہیں. جن علاقوں میں کمیٹی بن گئی ہے الحمدللہ, وہ لوگ یہاں پر ایک فارم ہے ابھی دیا جائے گا, مفتی قاسم صاحب کے پاس ہے, اس میں اندراج کر کے جائیں گے کہ یہ کمیٹی بنی ہے, یہ ارکان ہے. دھولیا ضلع میں نے مفتی قاسم صاحب کو ذمہ داری دی تھی اور ان کو کنوینر نامزد کیا تھا پورے ضلع کے لیے, اور ہر ضلع کے ہر تعلقے میں کمیٹی بنانی ہے. اس لیے دھولیا ضلع کے جو حضرات تعلقے سے آئے ہیں وہ ابھی بیٹھ جائیں گے ہم لوگوں کے ساتھ, اور وہاں کی کمیٹی ابھی انشاءاللہ بنائی جائے گی. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ خود دھولیا میں کمیٹی کی تشکیل باقی ہے. ذمہ داری تو مفتی صاحب کی ہے, لیکن کمیٹی کی تشکیل باقی ہے. اس کے لیے ابھی چند ناموں کا یہاں انشاءاللہ اعلان ہوگا جن کو کمیٹی میں رکھا جا رہا ہے. ہر جماعت اور جمعیت کی اس میں نمائندگی رکھی جائے گی, اور اس میں انشاءاللہ اور وسعت دی جائے گی, اور لوگوں کو بھی شریک کیا جائے گا. صرف وہ لوگ نہیں جن کا آج اعلان ہوگا, ہر برادری سے بھی ایک دو لوگوں کو اس میں شریک کیا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے جو دھولیا کے ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں گے تاکہ آپس میں مذاکرہ ہو سکے. اس کے علاوہ برہانپور سے ہمارے مفتی رحمۃ اللہ صاحب تشریف لائے ہیں, پوری ریاست ہے وہ, اور برہانپور کے ضلعی کنوینر بنائے گئے تھے مولانا مفتی رحمۃ اللہ صاحب اور مولانا سلیم صاحب. ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ضلع میں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اطراف کے اضلاع میں اس کام کو آگے بڑھائیں تاکہ ہر علاقے میں کمیٹی قائم ہو کر فعال ہو جائے. ہمارے جلگاؤں ضلع میں ماشاءاللہ اکثر تعلقوں میں کمیٹیاں بن گئی ہیں, اور آج ماشاءاللہ پاچورا سے بھی ذمہ دار حضرات مولانا مختار صاحب جو وہاں بنات کا بڑا مدرسہ چلاتے ہیں, حافظ ظہور صاحب, مولانا اقبال صاحب. مولانا اقبال کدھر ہیں؟ ہاں مولانا اقبال صاحب بڑے فعال آدمی ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے تو وہاں ہر مسجد میں بھی کمیٹی بنائی ہے نا, ہر مسجد میں. کتنی مسجدیں ہیں؟ 15 ماشاءاللہ. تو ہر مسجد میں بن گئی الحمدللہ. تو
اس طرح یہ حضرات بھی کام کر رہے ہیں بلڈانہ ضلع میں، اکولہ میں، جلگاؤں میں بھی مولانا نور محمد صاحب نے کارگزاری سنائی، الحمدللہ اس طرف بہت اچھا اور مضبوط منظم کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ناسک میں دھولیا میں کام ذرا کمزور ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہاں کے احباب اس سلسلے میں بھرپور توجہ دیں۔ دھولیا کے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں جمع ہیں، آج سے انشاءاللہ پورے ضلع میں کام یہاں سے شروع ہوگا، آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ شہادہ کے لوگوں نے ماشاءاللہ وہاں کمیٹی بنا لی ہے، کام کر رہے ہیں۔ مولانا کا کیا نام ہے ہمارے شاہد؟ مولانا ساجد صاحب، تو ان حضرات نے کام شروع کر دیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ ابھی میری گفتگو ختم ہو تو وہ 2-3 منٹ میں کارگزاری وہاں کی سنائیں گے۔ الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ نندربار میں مولانا زکریا صاحب، نندربار میں کے بھی احباب آئے ہیں، یہ حضرات مولانا زکریا صاحب کی نگرانی میں وہاں نظام کی بنیاد رکھیں گے، اور نندربار ضلع کے جو تعلقہ جات ہیں وہاں بھی کمیٹیاں قائم ہوں گی انشاءاللہ۔ نواپور کے لوگ بھی آئے تھے میرے پاس، وہ لوگ بھی وہاں کام شروع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم لوگوں کو آج کی اس نشست سے کام کرنے کی ہمت ارادہ لے کر جانا ہے اور کام کو ایک رفتار کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات ان گزارشات پر پوری توجہ دیں گے اور ایک عزم کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خلوص۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔